کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد آپ نے ابتداءً اپنے بہت قریب اور بعض پہچان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اس زمانے میں علل اعلان اور کھلم کھلا اسلام کی دعوت کی اجازت نہیں تھی۔ 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تم ڈراؤ، یعنی الرٹ کرو، آئندہ آخرت کی زندگی کے متعلق ان کو خوف دلاؤ کہ تمہارا یہ کفر اور شرک تم کو آخرت میں برباد کر دے گا۔ چنانچہ یہ حکم آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر یعنی صفا پہاڑی پر چڑھے اور وہاں جا کر آپ نے اعلان کیا، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ اس طرح کا اعلان اس زمانے میں کسی خطرے کی گھنٹی سمجھا جاتا تھا۔ جب کسی بات کا خطرہ ہوتا، کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہوتا یا مکہ پر کسی کی طرف سے دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف آنے کا اندیشہ ہوتا، تو جس کو پتہ چلتا وہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو اعلان کرتا تھا۔ سب لوگ جمع ہو جاتے تو پھر اس لوگوں کو آگاہ کر دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا تو لوگ سمجھے کہ کوئی اہم اور خاص بات ہے، لہٰذا تمام لوگ جنہوں نے یہ اعلان سنا سب لوگ صفا پہاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں پیدا ہوئے، آپ کے سامنے اس وقت آپ کے خاندان ہی کے لوگ تھے، آپ کی 40 سال کی زندگی ان سب کے سامنے تھی اور سب لوگ جانتے تھے اس شخص نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ایسے جاہلیت کے دور میں بھی جس زمانے میں سگا بھائی اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اس زمانے میں لوگ حضور کو امانت دار اور سچا کہا کرتے تھے، اور ایسے ماحول میں بھی لوگ اپنی امانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے، حالانکہ سگی اولاد پر بھی لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی سچائی کا ایک سکہ بٹھا ہوا تھا، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اپنی سچائی کا اعتراف کرانے کے لیے پہلے پوچھا کہ اگر میں یوں کہوں کہ عنقریب ایک لشکر دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، اچانک تم پر آ جائے گا، اگر میں ایسی بات کہوں تو تم میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یقیناً ہم اگر تم کہتے ہو تو مان لیں گے، دوسرا کوئی کہے تو ہمیں تردد ہوگا، لیکن تمہاری زبان سے تو ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا اور کبھی تم ہم کو خامخواہ جھوٹ کہہ کر دھوکہ دے کر ڈرانا چاہو، ایسا ہو سکتا نہیں ہے، لہذا اگر تم کہتے ہو تو واقعتاً سچی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہ کفر اور تمہارا یہ شرک آخرت میں تمہیں ہلاک کرے گا، لہذا اس دشمن سے نہیں بلکہ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آخرت کے عذاب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ بس یہ پہلا مرحلہ تھا، یہ پہلی علل اعلان دعوت تھی، اسی وقت دوست دشمن بن گئے۔ اس وقت آپ کا سگا چچا ابو لہب بھی وہاں موجود تھا اور اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ محمد تیری ہلاکت ہو، تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا، اور یہ کہہ کر اس نے پتھر اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ اس کے یہ الفاظ تھے تبا لک یا محمد، انہی الفاظ جن الفاظ میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے الفاظ میں اس پر بددعا فرمائی تبت یدا ابی لہب، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بددعا قرآن میں نازل کر دی کہ قیامت تک یہ بددعا پڑھی جاتی رہے گی۔ دیکھیے قرآن نازل ہوا اس کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور یہ نزول کے اعتبار سے 6 نمبر کی صورت ہے، یعنی ابتدا میں نازل ہوئی ہے۔ اس زمانے تک سے آج تک یہ صورت پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، جب تک یہ صورت پڑھی جاتی رہے گی ابو لہب پر بددعا ہوتی رہے گی۔ چونکہ جس وقت اس نے یہ بددعا کی تھی، بعض صحابہ نے بھی چاہا کہ اسی کے الفاظ میں اس کو بددعا دی جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں یہ بددعا نازل کر دی۔ کیا